ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت میں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں پر بھی اس آیت میں بھی نیکی کی بات کی جا رہی ہے کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے لیے۔ تو اور اس آیت میں جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی برا نیکی کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ تو دونوں میں جو ہے، جو چیز کامن ہے یا بیسک ہے، وہ ہے البرا، یعنی نیکی۔ تو نیکی کی اصل بنیاد بتائی جا رہی ہے، دونوں ہی آپس میں دیکھیں انٹر لنکڈ ہے۔ اب دینے میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ رشتہ داروں کا بتایا جا رہا ہے، ذوی القربہ، اور رشتہ داروں کو دو۔ تو پہلا حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، اور یاد رکھیں یہ شرط نہیں یہاں پر ہے کہ رشتہ دار اگر غریب ہوں گے تو ہی دینا ہے یا فقیر ہوں گے تبھی دینا ہے ان کو، بلکہ ہر صورت میں ان کو دینا ہے۔ یعنی ہمارے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے، اور اپنے پھر رشتہ داروں کو ہر حالت میں دینا ہے، چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ، ان کے پاس سب کچھ موجود ہو، لیکن ان کو دیں، تحفے تحائف ہی دیں بے شک۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مساکین پر کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کا دوہرا ثواب ہے۔ ایک صدقے کا ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی جو اہمیت ہے وہ بتائی ہے، کہ ان رشتہ داروں کو دینا یا ان پر خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہے۔ تو بیسیکلی رشتہ داروں کو دینا دراصل صلہ رحمی کی غرض سے ہوتا ہے، کہ رشتہ جو ہے وہ جڑا رہے، یا جو رشتہ ہے وہ قائم رہے اور مضبوط ہو جائے، اور آپس میں ایک دوسرے میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے تو جب شوہر بیوی پر اور جب ماں باپ جو ہیں وہ بچے پر خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بعد کس کا ذکر آیا؟ والیتامى والمساکین، اور یتیموں کو اور مسکینوں کو۔ اچھا، یتیموں کو، یتیم جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ بچپن میں مر جائے، خواہ اس کا جو والد ہے وہ پیچھے بہت ساری جائیداد چھوڑ کر گیا ہو، لیکن ایسا بچہ یتیم ہی کہلائے گا، اور اس کی مدد کرنا بھی ثواب ہے کیونکہ وہ شرم سے نہیں مانگتے۔ پھر اسی طرح جو والمساکین، اور مسکین جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ بھی شرم سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان میں بھی ایک غیرت ہوتی ہے، نہ ہی وہ ظاہر کرتے ہیں کسی طرح کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو ایسوں کو ڈھونڈ کر ان کی ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا، مسکین ہوتا کیا ہے؟ تو حدیث کا مفہوم جو ہے اس بارے میں کہ مساکین جو ہوتے ہیں وہ ہوتے کون ہیں بیسیکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں کہ جو ہاتھ پھیلائیں اور ایک ایک لقمہ جو ہے اس کے لیے وہ ہاتھ پھیلائیں اور کھاتے جائیں۔ مسکین بلکہ وہ ہے جس کی ضروریات اس کے مطابق پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی حالت جو ہے نا وہ ایسی نہیں بناتے جس سے لگے کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ تو جو نہ مانگنے والا ضرورت مند جو ہوتا ہے وہ مسکین میں آتا ہے، جیسا کہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو خود مانگتے بھی نہیں ہیں اور اپنی حالت سے بھی ان کا اس چیز کا اظہار نہیں ہوتا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن پھر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر اور ایسوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ پھر آتا ہے وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ اچھا، مسافر چاہے صاحب جائیداد ہو یا مال والا ہو، لیکن چونکہ سفر کی حالت میں وہ بھی ضرورت مند ہی ہوتا ہے، تو اسی لیے مسافر کی مدد کرنا یا اس کے اوپر خرچ کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، یہ بھی ثواب ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اسی طرح اس میں وہ بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ایک سفر کے دوران جو ہے ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، کوئی کسی کو چیز ضرورت ہے اس کو دے دینا، اور اس کی فائنینشلی ہو گئی سپورٹ یا کسی بھی طرح سے اس کی ہیلپ کرنا، اور کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر مسافروں کی مدد کرنا اور ان پر خرچ کرنا، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ پھر آگے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّائِلِينَ، اور سوال کرنے والوں کو۔ اب سوال کرنے والے جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو منہ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، سوالی۔ ویسے تو اسلام میں یہ چیز ناپسند کی گئی ہے، سوال کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن
وہی بات کہ اگر واقعی کسی کو بہت ضرورت ہے اور کوئی واقعی سوالی ہے جس کو ہم نے دیکھا وہ اپنا سوال کرے کسی چیز کا، تو اس کو، اور خصوصی طور سے جب اللہ کا نام لے کر کوئی سوال کرے تو اس کو وہ دے دینا چاہیے، اس کو وہ چیز دے دینی چاہیے، اس کی مدد کر دینی چاہیے۔ پھر اسی طرح دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو منہ سے تو سوال نہیں کرتے، لیکن بظاہر ان کا جو حال احوال ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے یا یہ غریب لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے۔ چاہے وہ پھر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، اب گردنیں چھڑانے میں تو غلام آزاد کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے آج کل کے ٹائم میں غلام تو نہیں ہو سکتے، تو اس کا الٹرنیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بے قصور جو قیدی ہوتے ہیں، قید میں بند ہوتے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور انہیں جو ہے وہ بند کیا گیا ہوتا ہے قید میں، تو ان کو رہا کرانا بھی، یا ان کے لیے محنت کرنا، ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ جو اغوا شدہ لوگ ہوتے ہیں، اغوا شدہ بچے ہو گئے یا اس طرح، ان کی جو ہے مدد کرنا، چاہے وہ پیسے دے کر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور دینے کی توفیق عطا کرے، آمین۔